بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. روزے دار کا روزہ کھلوانا اور اسے کھانا کھلانا، اس کے 20 اجر و ثواب ہیں، اور اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے اس کے پہلے 10 اجر و ثواب کور کر لیے تھے. آج ہمارا سیشن 2 ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ریمیننگ اجر و ثواب کون سے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیئر کروں کہ یہ 20 اجر و ثواب کون سے ہیں، جو ہم نے پیچھے 10 پڑھے تھے ان کو ریکال کر لیتے ہیں تاکہ ہم اگلے لیسن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکیں. اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا، جو ریلیونٹ دلائل تھے وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیے تھے. آج میں صرف ان کو دہراؤں گی اور ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی تاکہ ہم آگے والوں کو کور کر سکیں. سب سے پہلے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ ہماری شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی روزے دار کو روزہ کھلوانے کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو روزہ رکھنے والے کا ہوتا ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا روزہ کھلوائیں اور اپنے رمضان کو 60 کا کر لیں، یعنی 30 کی بجائے وہ 60 روزوں کے اجر و ثواب پہ چلا جائے گا. دوسرے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ روزہ کھلوانا اور کھانا کھلانا ابرار کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ابرار یعنی نیک کہا ہے. تیسرے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، روزہ کھلواتے ہیں، انہیں اصحاب المیمنہ میں شمار کیا ہے، دائیں بازو والے. یہ وہ خوش قسمت افراد ہوں گے جن کا قیامت والے دن بہت ہلکا پھلکا حساب ہوگا اور بہت سختی کے ساتھ ان کا حساب نہیں ہوگا، اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. چوتھے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دوسروں کو کھانا کھلانے والے اور ان کا روزہ کھلوانے والے، ان کو خیر الناس کہا گیا ہے، یہ بہترین لوگ ہیں اللہ رب العزت کے ہاں. پانچویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ کسی کو کھانا کھلانا یا کسی کو روزہ کھلوانا دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو خوش کرنا اور انہیں تنگ دستی سے نکالنا افضل ترین عمل ہے. چھٹے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ پیاسے کو پانی پلانا اور روزے دار کا روزہ کھلوانا یا ان کو کھانا کھلانا سابقہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے سابقہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. ساتویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ کھانا کھلانے والے یا روزہ کھلوانے والے کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. آٹھویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ کھانا کھلانے اور روزہ کھلوانے سے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا. 9ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ اسلام میں بہترین جو عبادتیں ہیں ان میں سے ایک کھانا کھلانا ہے. تو آگے پیچھے آپ کھانا کھلاتے ہیں اور رمضان میں آپ روزہ رکھواتے ہیں یا روزہ کھلواتے ہیں، تو یہ خیر الاعمال کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین بہت ساری عبادتوں پر کھانا کھلانے کو ترجیح دیا کرتے تھے. 10ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ کھانا کھلانے والے کے حق میں جنت واجب ہو جاتی ہے. تو 20 نیک عمل ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک ہے کہ جو دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، اور رمضان میں اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں تو وہ روزہ رکھوانا ہے یا روزہ کھلوانا ہے، یا سحری کا کھانا آپ کھلائیں گے یا آپ افطاری کے وقت کسی کو اپنے ساتھ روزہ افطار کرائیں گے. تو آئیے اب آج ہم اپنے سیشن کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. 11ویں نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کھانا کھلانے والے یا روزہ کھلوانے والے یا رکھوانے والے کے لیے جو ثواب ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایسے محل ہوں گے کہ جو اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اتنے شفاف ہوں گے کہ ان کے اندر سے بیٹھ کے باہر کے مناظر نظر آتے ہوں گے اور باہر بیٹھ کر اندر کے تمام مناظر نظر آتے ہوں گے. عن ابی مالک الاشعری قال، مالک الاشعری کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے خوبصورت ٹرانسپیرنٹ محل ہیں، شفاف محل ہیں، یرا ظاہرها من باطنها،
کہ جن کا ظاہر ان کے باطن سے دیکھا جا سکتا ہے، وباطنھا من ظاہرھا، اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے دیکھا جا سکتا ہوگا۔ اعد اللہ لمن، اللہ تعالیٰ نے یہ محلات تیار کیے ہیں کن کے لیے؟ لمن الان الکلام، جس کی گفتگو نرم ہوتی ہے، جس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور جو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اور جو مسلسل روزے رکھنے والا ہوتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، اور جو راتوں کو نماز پڑھنے والا، قیام اللیل کرنے والا ہوتا ہے، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ان خوش قسمت افراد کے لیے ایسے محلات تیار کر دیے گئے ہیں جو انتہائی نفیس ہیں، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ہیں، انتہائی شفاف ہیں، اور ان کی شفافیت یا ان کی نفاست کا عالم یہ ہے، اعدہ اللہ، جنہیں اللہ نے خود تیار کیا ہے، کسی کے ذریعے تیار نہیں کروایا، خود تیار کیا ہے۔ اور کس کے لیے؟ لمن اطاب الکلام، جس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، جس کی گفتگو نرم ہوتی ہے، جو اچھے انداز سے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس بات کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں دیکھیے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ اچھی نرم گفتگو کیا ہے کہ اگر کوئی انہیں جہالت کے ساتھ مخاطب کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جاہلوں والا طرز عمل اختیار کرتا ہے، جاہلوں والے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، یہ رویہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے جواب میں بھی کہتے ہیں سلامن، آپ پر سلامتی ہو۔ تو نادانی اور جہالت پر مبنی گفتگو کے جواب میں نادانی اور جہالت پر مبنی گفتگو پر نہیں اترتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم پتھر کا جواب اینٹ سے دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنی خوش کلامی اور اچھی گفتگو کو اسی طرح سے اس پر رہتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں سورۃ الفرقان ہی کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہوں نے جو دنیا کی زندگی میں صبر کیا اس پر انہیں شفاف ترین محلات سے نوازا جائے گا، انتہائی خوبصورت محلات سے نوازا جائے گا۔ تو یہ جو محلات اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کیے ہیں، یہ پہلے نمبر پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرم اور ستھری اور باوقار گفتگو کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور جو کھانا کھلاتے ہیں، آگے پیچھے بھی کھلاتے ہیں، اور اگر رمضان میں کھلاتے ہیں تو اس کے اجر و ثواب میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اطعام الطعام ہے، اس کی کیا تشریح ہے، اس کی کیا مزید ڈیٹیلز ہیں، تو اس کے لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں عزت افزائی کے مستحق جو دوسروں کو کھانا کھلانے والے ہیں، اور اس میں یہ حکم شامل ہے کہ وہ رمضان میں بھی جو ہے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے مستحق بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، تنگ دست بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اور پے در پے روزے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کم از کم ہر مہینے کے 3 روزے ضرور رکھتے ہیں، جنہیں آپ ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، یا پھر ہر مہینے کے ہر ہفتے میں 2 روزے ضرور رکھتے ہیں، جو کہ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ہے، جس کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے جو انہوں نے صبر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے روزہ رکھنے کے لیے صبر کیا اور جو دوسروں کو کھانا کھلانے کے لیے صبر کیا۔ اور پھر اگلی جو کوالٹی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، اور جو رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں گزارتے ہیں۔ 10 منٹ تو کم از کم ہم ڈیلی اپنی رات میں سے اللہ کے لیے ضرور نکالیں۔ وہ رات کیا رات ہے کہ جس میں ہم 10 منٹ بھی اپنے رب کے لیے نہ نکال سکیں۔ تو یہ جو صبر کرتے رہے اور یہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتے رہے اور نرم گفتگو کرتے رہے، سخت گفتگو کے جواب میں بھی اپنے مقام سے نیچے نہیں آئے اور نرم گفتگو کرتے رہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جنت میں ان کے لیے ایسے محلات ہیں کہ جو اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ جب باہر بیٹھے ہوں گے تو اندر کے سارے مناظر نظر آ رہے ہوں گے، اور جب اندر بیٹھے ہوں گے تو باہر کے جنت کے سارے مناظر نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ 11واں اجر و ثواب ہے کسی روزے دار کو کھانا کھلانے کا، کہ اللہ رب العزت انہیں جنت میں ایسے محلات سے نوازیں گے، تو گویا آپ نے ایک کھانا کھلایا لیکن 20 اجر و ثواب آپ نے حاصل کر لیے، اور یہی اللہ رب العزت کا احسان ہے
اور یہی اس کا فضل عظیم ہے۔ تو ایک کھانا کھلانے پر آپ دیکھیے کہ ایسے محلات عطا کیے جائیں گے جن کے باطن اور ظاہر انتہائی شفاف ہیں اور ان سے دیکھا جا سکے گا۔ 12ویں نمبر پر جو اجر و ثواب کھانا کھلانے والے اور روزہ دار کا روزہ کھلوانے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ آگ سے بچاؤ کا باعث بنے گا، آگ سے ڈھال بن جائے گا۔ اور اس کے لیے دیکھیے ہمارے پاس سورۃ الانسان کی آیت نمبر 8 سے لے کے 11 اس کی دلیل ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ وہ تینوں سوسائٹی کے طبقات ہیں جو انتہائی مارجنلائزڈ ہوتے ہیں اور جنہیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ یہ عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ وہ عبادت کیا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً مسکین کو، وَيَتِيمًا اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَسِيرًا اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ سے نہ تو کوئی ریوارڈ چاہیے، نہ ہم آپ سے کسی شکریہ کی توقع رکھتے ہیں۔ یعنی وہ کسی سے شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ جب اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو انسان تو ہمیں ہماری نیکی کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ ہم اولادیں اپنے والدین کو ان کی قربانیوں کا اور ان کی کوششوں کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ان کو دے سکتی ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، اور ہم کیوں اللہ کی خاطر یہ عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یومًا عبوسًا قمطریراً، اس کے اس دن سے کہ جس دن کی ہیبت اور سختی دل کو دہلا دیتی ہے۔ یعنی قیامت کی ناخوشگواریوں سے بچنے کے لیے بھی کھانا کھلائیے، روزے دار کا روزہ افطار کروائیے، چاہے ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ وہ دودھ کا ایک پیالہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کھجور کے چند دانے ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی ٹھنڈا شربت کے چند گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، جو آپ سے سنتی حدیث میں آتا ہے، ٹھنڈے پانی کے چند گھونٹ، دودھ کا ایک پیالہ یا چند دانے کھجوروں کے کیوں نہ ہو۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس دن کی ناخوشگواریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ جس دن کی ہیبت اور سختی سے دل دہل جائیں گے۔ تو جو قیامت کے مناظر پیش کیے جاتے ہیں، آخری سپارے کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، خاص طور پر سورۃ التکویر کو پڑھ لیجئے، کس طرح سورج اور چاند اور سیارے اور ستارے ہل کے رہ جائیں گے۔ آج ایک ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو ہمارا دل دہل جاتا ہے، تو جب اس کائنات میں اتنے بڑے لیول پر ایک ڈس آرڈر سٹارٹ ہو جائے گا تو اس وقت تصور کیجئے کہ کیا حالات ہوں گے اور ہمارے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم یہ جو کھانا کھلاتے ہیں، ہم اس دن کی ناخوشگواریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں فریکوینٹلی اللہ تعالیٰ نے کچھ صاحب ایمان کا ذکر کیا ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن نہ وہ خوفزدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے، باقی لوگ خوفزدہ بھی ہو رہے ہوں گے۔ یعنی اتنے بڑے لیول پر ڈس آرڈر سٹارٹ ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سکون عطا کر دیا جائے کہ ہم خوفزدہ نہ ہوں، یہ کون نہیں چاہتا، محفوظ ہو جائیں گے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ یعنی سورۃ الانسان کی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے والوں کو وہی خوشخبری سنا رہے ہیں، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کی ناخوشگواریوں سے، قیامت کی پریشانیوں سے اور غموں سے بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اس دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے فریش چہروں کی تازگی عطا کرے گا اور دل کا سرور عطا کرے گا۔ جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ بھی فریشنس آ جاتی ہے، تو جب اندر سے اللہ تعالیٰ انہیں دل کا سرور عطا کریں گے تو وہ تازگی ان کے چہروں پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ نہ وہ اس دن غمگین نظر آئیں گے، نہ وہ اس دن خوفزدہ نظر آئیں گے۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا فوقاہم کا یہ بھی مطلب ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے ہمارے پاس 12واں اجر و ثواب ہے کہ جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوانے یا اسے کھانا کھلانے پر عطا کیا جاتا ہے، اور یہ سورۃ الانسان کی آیات ہیں، آیت نمبر 8 سے لے کے 11 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے والوں کے لیے ان عظیم ثواب، اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیے، بے شک وہ 100 روپیز اپنی پاکٹ منی سے نکال کے کنٹریبیوٹ کریں۔ 100 روپیز میں انہیں بتائیے کہ شربت یا ٹھنڈے پانی کے چند گھونٹ میسر ہو سکتے ہیں، اس سے بچوں کو بھی عادت پڑے گی، اور اس عبادت کو زندہ کرنے میں ہمارا بھی رول ہوگا کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے رمضان کا آغاز ہوتے ہی مساجد میں دسترخوان بچھ جاتے اور ان کے گھروں میں دسترخوان بچھ جاتے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی کوئی روزہ اکیلے افطار نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ساتھ مستحقین کے ساتھ افطار کرتے اور ان کے لیے دسترخوان بچھاتے اور انہیں دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے اور سارا رمضان اسی طرح سے گزارتے۔ بلکہ کئی روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات تعداد بڑھ جانے کے باعث وہ خود کچھ بھی نہ کھاتے، ایثار کا مظاہرہ کرتے اور اپنا کھانا بھی دوسروں کو پیش کر دیتے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے، گھر میں مہمان آ جائیں تو ہم نے ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے، پارٹ آف مینرزم ہے، اور اچھے اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے مہمان کھائے گا، کھانا کھلے گا نہیں جب تک مہمان نہ کھا لے۔ اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بچے تو ہم مہمان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ آپ کی وجہ سے آج ہم اچھا کھانا نہیں کھا سکے۔ تو یہ 12واں اجر و ثواب ہے۔ 13واں اجر و ثواب یہ دیکھیے کہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا اور اسے کھانا کھلانا، چاہے سحری میں کھلائیں یا افطار میں، ضرورت کے باوجود، خود بھی ہماری ضرورت تھی، یعنی اتنا وافر نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو بھی کھلاتے اور خود بھی کھاتے، بس وہ ایک ہی بندے کا کھانا تھا، تھوڑا سا خود کھا لیا، تھوڑا سا اس کو کھلا دیا۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہے، کیونکہ یہ ایثار ہے، یہ ایثار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اجر کیا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ انہیں خود بھی اس چیز کی حاجت ہوتی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جسے اس کی نفس کی خود غرضی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ خوش قسمت ہیں جو آخرت میں فلاح یعنی آخرت کی کامیابی پائیں گے۔ عربی زبان میں فلاح یا کامیابی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے نجاح اور ایک ہے فلاح۔ آپ اردو میں ان دونوں کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، کامیابی اور کامیابی، جو کہ غلط ترجمہ ہے۔ نجاح کا مطلب ہے دنیاوی کامیابی، فلاح کا مطلب ہے آخرت کی کامیابی۔ آپ نے ایگزام پاس کر لیا، عربی زبان کے مطابق آپ نے نجاح کو پا لیا۔ آپ نے آخرت میں آگ سے بچ گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، آپ نے فلاح کو پا لیا جو کہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے آخرت میں کامیاب ہونے والوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی ضرورت مند تھے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی خود غرضی سے بچا لیا تو یہ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ یہاں پر مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ الحشر کی اس آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے انصار کی تعریف کی ہے۔ انصار کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی کہ وہ ایثار اور سخاوت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور سخاوت کا اعلیٰ درجہ ایثار کہلاتا ہے، جس میں کوئی مسلمان یا صاحب ایمان اپنی ضرورت کو پس پش ڈال کے دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی ضرورت پوری کر لے اور دوسرے کی پرواہ نہ کرے، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا سٹینڈرڈ ہے، اور یہی خود غرضی ہے کہ جس سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود ہم اپنی ضرورت کو پس پش ڈال کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اور اس کے لیے یہاں پر ایک مثال صرف میں آپ سے شیئر کروں گی۔ کوئی ہمارے نیک بزرگ تھے انصار میں سے، اور ان کے پاس ایک ہی قمیض تھی اور مرض الموت میں مبتلا ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مرض الموت ہوتا ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے، جس میں میڈیسن بھی جواب دے جاتی ہے، ڈاکٹرز بھی جواب دے جاتے ہیں، اور انسان اتنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس ایک حاجت مند آیا اور اس نے قمیض مانگی۔ اب مرض الموت میں مبتلا ہے، زندگی کے آخری لمحات میں ہے، اور قمیض بھی ایک ہی ہے، اور ایک سائل آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی قمیض اتار کے سائل کو دے دی، اور اپنے دوست سے قمیض اتار لی کہ یار میرے پاس ایک ضرورت مند آ گیا تھا، میں اس کو جواب نہیں دے سکتا تھا، اس کو میں نے دے دیا، کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنی شرٹ دے دیں۔ اور وہ قمیض پہن لی، اور جس سے مانگی دوست کو اسے پتا تھا کہ یہ ان کے پاس ایک ہی قمیض ہے۔
حالانکہ وہ سائل کو یہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے پاس ایک ہی قمیض ہے، میں کیا پہنوں گا پھر. خیر انہوں نے اپنے دوست سے ادھار لے کے پہنی اور اسی قمیض میں ان کا انتقال ہو گیا اور مرض الموت میں ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایثار بہت مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے، یہاں پر میں ایک آپ کے ساتھ روایت شیئر کروں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے نفس کی خود غرضی سے بچا لے. نفس بڑا خود غرض ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، دوسروں کو اس کے بعد رکھتے ہیں، رائٹ. لیکن اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو پہلے رکھیں اور اپنے آپ کو دوسرے نمبر پر رکھیں. تو یہاں پر ایک اور قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ضرورت ہونے کے باوجود، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اپنے روزہ افطار کرنے کے لیے کھانا نہ بچتا، وہ ایک کھجور کھول کے خود کھا لیتے اور اپنا کھانا بھی کسی محتاج کو دے دیتے اور پھر گھر آ کے گھر والوں سے کہتے کہ مجھے کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دو. اور گھر والے سوال کرتے آپ نے وہاں نہیں کھایا؟ تو فرماتے کہ نہیں آج کچھ لوگ زیادہ ہو گئے تھے، میں نے اپنا کھانا ان کو دے دیا. تو یہاں پر میں ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ایثار کا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیت دراصل انصار کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی. تو ایک انصاری کا واقعہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اس کے گھر میں مہمان آ گئے اور دونوں میاں بیوی نے مل کے مہمان نوازی کی اور کھانا کم تھا، تو ترکیب یہ سوچی کہ ہم چراغ بجھا دیں گے تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ کھانا کم ہے اور وہ کھاتا رہے گا اور وہ سمجھے گا ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کو یہ واقعہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی نازل فرمائی. تو ایثار اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا نیک عمل ہے. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں میٹرو میں، ٹرین میں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، اتنے میں ایک بزرگ خاتون داخل ہوتی ہیں، آپ یہ سوچ کے کہ یہ بزرگ خاتون ہے، میں اپنی سیٹ چھوڑ دیتی ہوں، اس کو دے دیتی ہوں. یہ بہت بڑا ایثار ہے، بہت بڑا نیکی کا عمل ہے. اسی طرح سے آپ بیٹھی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی خاتون داخل ہوئی ہیں اور وہ بیمار ہیں، آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ ایثار ہے. لائن میں لگے ہیں گروسری کے لیے، آپ کے بل بن رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرے پیچھے ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہے، آپ ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہوئے اپنی باری ان کو دے دیتی ہیں کہ اماں جی آپ پہلے اپنا کام ختم کر لیجئے. یہ ایثار ہے. اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، کوئی نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی. نیکیاں گرو کرتی رہتی ہیں، پودوں کی طرح پھلتی پھولتی رہتی ہیں، بڑی ہو جائیں گی. جب ہماری ان سے ملاقات ہوگی ہم حیران ہوں گے دیکھ کے کہ میں نے تو چھوٹی سی نیکی کی تھی، یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی، رائٹ. تو یہ جو ایثار ہے کھانا کھلانے کے حوالے سے بھی یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اور ایک دفعہ پھر نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ یہیں پر فرما رہے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جسے اس کے نفس کی خود غرضی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ آخرت کی کامیابی پا جائیں گے. تو 13واں اجر و ثواب یہ ہے کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود خود بھوکے رہ کے بھی دوسروں کو کھلا دینا، دوسروں کو روزہ کھلوا دینا، یہ سوچ کر کہ میں گھر جا کے بعد میں کھا لوں گی، چلے اب یہ لوگ آگے ہیں پہلے یہ کھا لیں. تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کی کامیابی کی نوید سنائی ہے. لہٰذا یہ جو ہمارے نفس کی خود غرضی ہے اس کے لیے بہت ہمیں دعا کرنی چاہیے. یقیناً مرد بھی انسان ہے، لیکن چونکہ میں خاتون ہوں تو خاتون ہونے کے ناطے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم خواتین اکثر اپنے نفس کی خود غرضی کا شکار ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہم نے خود استعمال نہ کرنی ہو وہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے کرو. پھر نفس کی خود غرضی کی ایک اور مثال میں نے دیکھی ہے کہ ہم اپنے میکے والوں سے تو بہت اچھا سلوک کرتی ہیں اور جو سسرال والے ہیں ان کو ہم ترخاؤ پالیسی پہ رکھتی ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. ہمیں سب کے ساتھ برابر اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے ان کا تعلق ہمارے میکے سے ہے چاہے سسرال سے ہے. تو یہ خود غرضی کی چند مثالیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جو اکثر ہم کر جاتے ہیں. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ذرہ بھر بھی نیکی چھپی ہوئی نہیں ہے اور ذرہ بھر بھی خود غرضی اور برائی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کی خاطر سب کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں برکت کتنی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے سسرال والے آپ کو اچھا رسپانس نہ دیں، لیکن اللہ کی طرف سے بہت اچھائیاں ملیں گی، آپ کو بہت برکتیں ملیں گی. تو انہیں بھی اپنے والدین سمجھ کے، اپنے رشتے دار سمجھ کے اسی طرح سے اچھا سلوک کریں گی. وہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ دیں گے، ان کے اخلاق ان کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا کرے گا، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گی بہت زیادہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ بد اخلاقی نحوست اور بے برکتی ہے
اور خوش اخلاقی برکت کا باعث ہے، ہمیشہ ہر نیکی برکت لاتی ہے اور ہر برائی نحوست لاتی ہے۔ 14ویں نمبر پر دیکھیے روزہ کھلوانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے کہ روزہ کھلوانا یا کھانا کھلانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پورے کرنے کا اس پر ثواب ملتا ہے۔ وہ وصیت کیا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ عن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا طبخت مرقتن، جب تم اے خواتین کوئی ہانڈی بناؤ فاکثر ماءها، تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیا کرو، وتعاهد جیرانک، اور اپنے ہمسایوں کو بھی اس میں شامل کر لیا کریں۔ تو اگین یہ ہم خواتین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ میں ریسورسز ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچن اور ہانڈی اور کھانا ہے، تو ہم اپنے ہر کھانے کو عبادت بنا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں نے آپ سے پچھلے سیشن میں شیئر کیا تھا کہ مہمان نوازی کی روایت سنت ابراہیمی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر مشہور تھا کہ کسی مسافر نے یہاں ٹھہرنا ہو، ریسٹ کرنا ہو، ان کا یہاں مہمان خانہ تھا، اور کسی نے کھانا کھانا ہو تو ان کے گھر میں کھانا ہر وقت 24 گھنٹے اویلیبل ہوتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیات جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ فوراً ودن نو ٹائم بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے وہ اس وقت کاٹا اور تیار نہیں کیا تھا، وہ کاٹ کے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی کوئی مہمان آئے گا حاضر کر دیا جائے گا۔ تو ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ہم خواتین لڑ پڑتی ہیں نا مہمان آئے کیوں ہیں، کیونکہ ہلنا بھی پڑے گا، ٹرے بھی نکالنا پڑے گا، برتن بھی کھلانا، کاٹنا، پیچنا۔ تو مہمان نوازی تو عبادت ہے، بھلے آپ نوافل نہ پڑھیں، مہمان نوازی رکھیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہر دفعہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک عبادت کے طور پر لکھا جائے گا۔ تو نیور کنسیڈر اٹ اے برڈن، یہ برڈن نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ تو یہاں پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور جو میں آپ سے مثال شیئر کر رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کھانا اکیلے نہیں کھایا، ان کے ہر کھانے پر کوئی نہ کوئی ہوتا تھا، ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی یہاں پر وہی بات سکھائی جا رہی ہے۔ تو جہاں قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، یاد رکھیے گا آج کے بعد کہ کھانا کھلانا اور اپنے ساتھ دوسروں کو کھانے میں شامل کرنا بھی سنت ابراہیمی ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سے نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں ہانڈی بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو تاکہ تم اپنے ہمسائے کو بھی اس میں شریک کر سکو۔ اور مجھے اندازہ نہیں ہے، اب اسلام آباد میں شاید یہ فیشن نہیں رہا، مجھے یاد ہے ہماری بزرگ خواتین کچھ بھی کوئی چیز اسپیشل پکاتی تھیں تو اس کو شیئر کیا کرتی تھیں، محلے میں بھی شیئر کی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ بھی شیئر کر لیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی خاطر ذرا کر کے تو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے رویوں میں آہستہ آہستہ پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس میں جو ہے پانی ذرا زیادہ ڈال دیں تاکہ آپ اپنے کھانے کو عبادت بنا لیں۔ آپ کے گھر کے سامنے کھڑا سیکیورٹی گارڈ اگر اس میں سے اس کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والی آیا کو آپ تھوڑا سا کھانا ڈال دیتی ہیں، ہمسایوں کو بھیج دیتی ہیں، کسی رشتہ دار کو بھیج دیتی ہیں، اپنی بھابھیوں کے گھر بھیج دیجیے، کوئی بات نہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گی اور آپ کے ذرا تھوڑے قریب آ جائیں گی۔ اور ہر وہ نیک عمل جس سے مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت بڑھتی ہے وہ عبادت بن جاتا ہے، تو آپ کا کھانا بھیجنا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سکھائی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ اس میں گوشت زیادہ ڈال لو یا مسالے زیادہ ڈال لو، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہو جاتے ہیں اور وہ کاسٹلی ہو جاتے ہیں، ممکن ہے آپ افورڈ نہ کر سکیں۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جو آسانی سے دستیاب ہے، لہٰذا پانی ڈال کے اپنی ہانڈی کا سائز ذرا بڑھا لیجئے تاکہ آپ اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنے کھانے کو عبادت بنا سکیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو 20 اجر و ثواب لکھے ہیں ان کے مستحق صرف پانی تو ہر کوئی افورڈ کرتا ہے نا، پانی زیادہ ڈال کے ہم اپنے کھانے میں دوسروں کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مستحب ہے یہ اسلام میں کہ جب آپ کوئی ایسی اسپیشل ڈش بنائیں، اور وہ سادہ سی ڈش بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہت مہنگی ڈش نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ نے کڑی پکوڑے بنائے ہیں تو بہت کاسٹلی نہیں ہے، تھوڑے سے زیادہ کر لیجئے تاکہ ایک تو لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے، ہمسایوں کے ساتھ شیئر ہو جائے، کسی کے ساتھ بھی ہو جائے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کسی تنگ دست کو بھی وہ آفر کر سکتے ہیں۔ اور پھر شوربے کو اس لیے کہا گیا پانی بڑھا دیں کہ شوربے کے اندر اس کھانے کے اثرات آ جاتے ہیں، وہ انرجی آ جاتی ہے جو آپ کے ہانڈی میں ہے یا کری میں ہے یا گوشت میں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہا کرتے تھے کہ گھر میں بھنے ہوئے گوشت پکانے کے نسبت شوربے والا گوشت پکانا افضل ہے. یعنی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہمارے مسلمان توجہ دیتے تھے. کیوں؟ بھنا ہوا گوشت تو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر شوربے والا کھانا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کر پائیں گے. پھر ہم یہ کہا کرتے کہ شوربے والا سالن اس لیے بھی افضل ہے کہ اس سے آپ سرید تیار کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے شوربے والا گوشت پکایا اور اس میں روٹیاں بنا کے آپ نے ڈال دی، اور اس کے بعد اس کو جب کھائیں گے تو ایک سنت بھی پوری ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بھنے ہوئے سالن بنانے کی بجائے آپ شوربے والے سالن بنائیں اور اس میں کسی کو شریک کر لیجئے، اس سے آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ ہے ہمارا 14واں اجر و ثواب جو کہ کسی روزے دار کو کھانا کھلانے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وصیت پر آپ نے عمل کر لیا. وہ وصیت کیا ہے کہ جب ہانڈی بناؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو تاکہ تم اپنے ساتھ کسی کو اس کھانے میں اس کو شیئر کر سکیں. 15ویں نمبر پر دیکھیے، روزہ کھلوانے اور کھانے کھلانے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا یا اس کا روزہ کھلوانا یہ سخاوت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے. آپ کی سخاوت عام دنوں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں ہم خواتین کی سخاوت کا بھی امتحان ہے کہ ہم اپنے ساتھ آسانی کے ساتھ کتنے اور لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ میں شامل کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کھانا شیئر کر سکتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملات میں بہت ہی سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان آتا تو آپ کی سخاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اپنی سخاوتوں میں اضافہ کر دیں. حین یلقاہ جبریل، جب جبرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی، وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ فی کل لیلۃ فی رمضان، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے. حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل قرآن کریم کا دور کرتے. اور یہیں سے یہ ٹریڈیشن مسلمانوں میں چلی ہے کہ رمضان کی اہم ترین عبادتوں میں سے، سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی دہرائی کی جائے. وہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کسی سیشن کا حصہ بن کے بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو سہولت ہو. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تو جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تو آپ بارش لانے والی تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے. کبھی وہ منظر کھڑے ہو کے دیکھیے گا کہ جب اچانک تیز ہوائیں چلتی ہیں اور بادل چھا جاتے ہیں اور بارش برسنے لگتی ہے، ان کی کیا رفتار ہوتی ہے. یعنی اس رفتار سے سخاوت کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت زیادہ کیا کرتے تھے. نمبر 1، کیونکہ رمضان افضل ترین مقدس ترین اوقات میں سے ہے، اس میں کی گئی نیکیوں کا عمل کئی گنا زیادہ ملتا ہے. آپ نے عام دنوں میں کھانا کھلایا اور رمضان میں کھانا کھلایا، دونوں میں سے رمضان میں کھلایا گیا کھانا زیادہ افضل ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، افضل الصدقات صدقۃ رمضان، افضل ترین صدقہ رمضان کا صدقہ ہے. تو کسی کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. نمبر 2، اس کی ریزن یہ ہے کہ کھانا کھلانے اور سخاوت کا مظاہرہ کرنے اور اپنے کھانے میں دوسروں کو شامل کرنے سے ان تمام روزے داروں اور قیام اللیل کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مدد ہو جاتی ہے. ان کو انرجی ملتی ہے، قوت اور طاقت اور ہمت ملتی ہے، جو کہ تنگ دستی کے باعث شاید یہ انرجی نہ پاتے. جو لوگ اپنے گھر میں ایک وقت کا کھانا افورڈ کرتے ہیں، جب انہیں 2 وقت کا کھانا ملے گا اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور انہوں نے آپ کے دیے ہوئے کھانے کی وجہ سے سہولت سے روزہ رکھ لیا، سہولت اور آسانی کے ساتھ قیام اللیل کر لیا، اور سہولت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر لی، اور سہولت کے ساتھ ذکر کر لیا، تو دیکھیے آپ ایک نہیں کئی ثواب سمیٹ رہے ہیں. لیکن اگر وہ بیچارے اپنے پیٹ کی بھوک کی فکر میں رہیں گے، نہ وہ ڈھنگ سے روزہ رکھ سکیں گے، سارا دن یہ سوچنے میں گزر جائے گا آج افطاری کہاں سے کروں گا، نہ وہ ڈھنگ سے عبادت کر سکیں گے، نہ وہ ذکر کر سکیں گے. یعنی انسان جب مطمئن نہیں ہوتا
اور اس کے پیٹ میں بھوک ہوتی ہے تو پھر وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ تو دوسری ریزن سخاوت کی یہ ہے کہ آپ نے روزے داروں کو روزہ رکھنے میں مدد دی، آپ نے قیام اللیل کرنے والوں کو ہمت اور انرجی عطا کی، آپ نے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ان نیک کاموں کے لیے قوت عطا کی، اور اس کا اجر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی غازی کو تیاری میں مدد دی کہ وہ غزوے میں حصہ لے، اور آپ کو بھی غازی کے برابر ہی ثواب مل گیا۔ تو اب جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو جائے گا، جب وہ قیام اللیل کرے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو جائے گا، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کھانے کی وجہ سے اس کا ثواب بھی آپ کو جائے گا، اور جب وہ ذکر کرے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو جائے گا۔ اور آپ نے اسے ایک بہت بڑی فکر سے آزاد کر دیا۔ وہ فکر کیا ہے؟ چلے الحمدللہ رمضان میں مجھے اس دسترخوان سے کھانا تو ملتا رہے گا، رمضان کے مہینے میں تو میں عبادت جو ہے وہ سکون کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ سال کے 11 مہینے تو اسی سوچ میں گزر جاتے ہیں، صبح کا کھا لیا ہے تو شام کا کہاں سے کھاؤں گا، شام کو مل گیا تو صبح کا کیا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا مظاہرہ اس لیے بھی زیادہ کرتے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت میں سخاوت کرتے ہیں۔ ہر رات کچھ خوش نصیب جو ہیں انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر سخاوت کے ساتھ رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور وہ افورڈ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں پر اسی طرح سے سخاوت کا مظاہرہ کریں اور انہیں کھانا کھلائیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر خاص رحمت نازل فرمائیں گے جو دوسروں کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا جس نے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے میں سخاوت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا سخاوت کے ساتھ کریں گے اور اپنے فضل سے سخاوت کے ساتھ نوازیں گے۔ تو جو سخاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سخاوت کریں گے، جو بخیلی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم پائے گا، کیونکہ اسلام میں ایک بہت اہم اصول ہے اس کائنات میں کہ عمل جیسا ہی بدلہ ہوتا ہے، عمل جیسا ہی بدلہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ان کا کہنا ہے کہ اس لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی شخص 3 نیک عمل ایک دن میں کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 3 نیک عمل کیا ہیں؟ وہ روزے سے ہو، روزے کی حالت میں صدقہ کرے اور قیام اللیل کرے تو اس کے لیے جنت کے واجب ہو جانے کی خوشخبری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی اس میں جب آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اور شفاف محلات ہوں گے جن کے اندر بیٹھ کے یہ باہر کے منظر دیکھ سکیں گے اور باہر بیٹھ کے اندر کے منظر دیکھ سکیں گے، تو وہ جو 4-5 کام بتائے گئے ہیں اگر وہ اکٹھے کر لیے جائیں تو اللہ کے حکم سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ظاہر جنت واجب ہوگی تو محلات ملیں گے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 لمن طیب الکلامہ، جس کی گفتگو اچھی باوقار صاف ستھری ہوئی، وہ اطعم الطعام، اور جو کھانا کھلائے، وہ ادام الصیام، روزے رکھے، وہ صلی باللیل والناس نیام، اور رات کو قیام اللیل کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو 4 کام ہم نے اکٹھے کرنے ہیں۔ نمبر 1 گفتگو اچھی رہنی چاہیے ہماری، نمبر 2 کسی کو اپنے ساتھ کھانا کھلا لیں، روزے کی حالت میں ہوں، اور رات کو قیام اللیل یعنی تراویح آپ پڑھ لیجئے تو جنت واجب ہونے کے لیے یہ 4 کام ایک دن میں اگر اکٹھے کر لیے جائیں۔ اور ہمارے صالحین ان 4 کاموں کو اکٹھا کرنا پسند کرتے تھے۔ اچھی گفتگو روزے کی حالت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس دن نہ تو وہ فحش گفتگو کرے، نہ شور و گل مچائے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور اگر کوئی برے طریقے سے مخاطب کرے تو اسے کہے میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ رکھ کے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اچھی گفتگو کرنا، اور پھر روزہ رکھ کے صدقہ کرنا، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد رات قیام اللیل، 4 نیک کام ایک دن میں کر لیے جائیں تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ روزے اور صدقے کو 2 عبادتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، ایک ساتھ کر لیا جائے تو اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے بچاؤ کی خوشخبری ہے، اور اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ دنیا میں بھی مسلمان کے لیے روزہ ڈھال ہے اور آخرت میں بھی روزہ ڈھال ہے۔ دنیا میں کس چیز سے ڈھال ہے؟ دشمنوں سے بچاتا ہے۔ ڈھال آپ جانتے ہیں نا، وہ ایک خاص جو جنگجو میدان جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ٹھیک ہے روزہ ڈھال ہے، یہ ہمیں کن دشمنوں سے بچاتا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا گناہوں سے، گناہ تمہارے دشمن ہیں، تو گناہوں سے اس طرح بچو جیسے اپنے دشمن سے بچتے ہو۔ تو روزہ ہمیں گناہوں سے دنیا کی زندگی میں بچاتا ہے۔ روزے کے ساتھ ہم کانشیس ہو جاتے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ برے طریقے سے گفتگو نہیں کرنی، ہم نے غیبت نہیں کرنی، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے کے قائل تھی کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کی قضا ادا کیجیے۔ کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے، بدترین کبیرہ گناہ ہے۔ ہم نے روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا، تو ہمارا روزہ ہمیں بچائے جا رہا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ڈھال ہے، یہ ہمیں ہماری دشمنوں سے بچاتا ہے، اور وہ دشمن کون ہے؟ گناہ۔ اور آخرت کی زندگی میں بھی ڈھال ہے، یہ پھر ہمیں ہمارے دشمن سے بچائے گا۔ ہمارا دشمن وہاں کون ہے؟ جہنم کی آگ، اس سے پناہ مانگنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے نا۔ ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، کیا دعا کرتے ہیں ہم؟ کہ جہنم سے اے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تو وہ دشمن ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا روزہ ہماری ڈھال ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ روزہ رکھ کے ہم سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ضرور ہو جاتی ہے۔ ہر روزے پہ ہمیں 100/100 نمبر تو نہیں مل سکتے، ہم انسان ہیں، کسی کو 80 ملیں گے، کسی کو 70 ملیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں تو ہماری وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ میرے پہلے روزے پر مجھے اللہ کے ہاں 100 میں سے 60 درجات ملے، اور جب میں نے کسی کو کھانا کھلایا تو 60 اس کے بھی مل گئے، اب مجھے 100 سے بھی زیادہ مارکس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم اپنے ساتھ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں، اور وہ کھانا صدقہ ہی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اب ہم نے 200 مارکس سکور کر لیے، 100 اپنے روزے کے، 100 ان کے، 60 اپنے روزے کے ملے، 60 ان کے ملے۔ اب ہم صرف 100 پہ نہیں رہے، ہم نے 160 اکٹھے کر لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کر لیے جائیں اگر اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر یہ نیک عمل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے آخر میں ہمارے اوپر واجب کر دیا گیا ہے کہ ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ وہ فطرانہ کیا ہے کہ پورے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، جو کہ ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں، اور جو کمی ہمارے روزے میں رہ گئی تھی وہ اس زکوٰۃ سے، فطرانے کی زکوٰۃ سے ادا ہو جائے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا صالحین میں سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے روزے شریعت میں کیوں رکھے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تاکہ مالدار بھوک کے ذائقے کو چکھ سکیں اور اپنی زندگی میں بھوکوں کو کبھی بھولے نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے، معذور افراد ہیں، مستحق ہیں، قیدی ہیں، ایسی بہت ساری خواتین ہیں، مستحق افراد کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ بھوک کتنا بڑا عذاب ہے، اور پھر ہمارے پاس تو ہے، ہم تو نکال کے کھا لیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پانی کا گھونٹ پی کے روزہ رکھتے ہیں اور پانی کا گھونٹ پی کے روزہ کھولتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آج اگر ہمارے پاس ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں اور ہم نے کما لیا اپنے لیے، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ ایک مالی مجھ سے شاید زیادہ محنت کرتا ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا، تو جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا میری عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ کیا ہم اپنے قریب ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ہمارا 15واں اجر و ثواب تھا روزے دار کو کھانا کھلانے کا، جس کی تفصیل میں نے آپ سے شیئر کی۔ اور وہ اجر و ثواب کیا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلانا، اور خاص طور پر رمضان میں کھانا کھلانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ آپ کے صدقے کی شکل یہ ہوتی کہ آپ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو روزہ افطار کراتے، اور یہیں سے ہمارے ہاں یہ روایات چلی آ رہی ہیں کہ مساجد میں کھانا بھیجا جاتا ہے، پورا محلہ مل کے کنٹریبیوٹ کرتا، چلے ہر گھر میں انتظام نہیں بھی ہو سکتا، بعض گھرانوں میں بھی انتظامات کیے جاتے۔ ہمارے صالحین کے گھرانے اس مقصد کے لیے مشہور تھے، اور وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ روزہ بھی رکھواتے اور ان کو روزہ بھی کھلواتے، اور اس طرح پورا کمیونٹی مل کے جو ہے وہ رمضان کے مہینے کو گزارتی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 16ویں نمبر پر جو اجر و ثواب ہے کسی کو اپنے ساتھ روزہ کھلوانے پر یا کھلانے پر، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ محبوب ترین کھانا بن جاتا ہے جس میں دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کھانا وہ ہے جس کے کھانے والے افراد کی تعداد زیادہ ہوتی جائے، اور جتنی زیادہ ہوتی جائے گی
اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کھانا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں ہر کھانے کو عبادت بنایا، کسی کھانے کو کبھی اکیلے بیٹھ کے نہیں کھایا، چاہے ان کے ساتھ مسافر بیٹھ کے جائے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی اپنے ساتھ کھانا کھانے والا نہ ملتا تو وہ کھانا اپنے گھر والوں کے پاس رکھ کے میلوں پیدل چل کر جاتے اور کسی نہ کسی ضرورت مند کو تلاش کر کے لا کے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے، چاہے مسافر کو کھلائیں، چاہے مستحق کو کھلائیں، چاہے دوست احباب کو کھلائیں، چاہے عزیز رشتہ داروں کو کھلائیں۔ یہ جتنے کھانے آپ کھلاتے ہیں یقین جانیے ان سب کا ثواب ہے، لیکن کھلائیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، ریاکاری کے لیے نہیں کہ ہم نے شادی کے موقع پر 1000 افراد کو کھانا کھلایا، بالکل نہیں، اللہ کی خاطر کھلائیں۔ اور پھر اس میں مستحقین کو بھی شامل کیجئے، صرف اپنے پسندیدہ افراد کو بلا کے کھانا نہ کھلائیں شادی کے موقع پہ، اس میں مستحقین کو کا بھی خیال رکھیے۔ تو بہترین کھانا 16ویں نمبر پر یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو محبوب ترین ہے کہ جس پر کھانا کھانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اور عن جابر قال، جابر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الطعام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کھانا کون سا ہے؟ ما کثرت علیہ الایدی، جس کے کھانے والوں کے ہاتھوں میں اضافہ ہو جائے، 2 کی بجائے 4 ہاتھ کھا رہے ہوں، 4 کی بجائے 6 کھا رہے ہوں، 6 کی بجائے، اور کھانے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ آپ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں ایک بندے کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے۔ تو ذرا کاؤنٹنگ تو غور کیجئے گا، دوہرا ہوتا جا رہا ہے، ایک بندے کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 کا کھانا 4 افراد کے لیے، 3 کے لیے نہیں کہا، اور 4 افراد کا کھانا 8 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا کہ کھانے میں برکت کیسے ہوتی چلی جاتی ہے، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا بھی اتنے سارے لوگوں کو پورا کیسے ہو گیا۔ اور کھانے میں بے برکتی اس وقت ہوتی ہے جب ہم خود غرضی کے ساتھ چھپا کے اکیلے بیٹھ کے کھائیں کہ ہم کسی اور کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی خود غرضی سے بچائے اور برکتیں اللہ رب العزت کی ہمیں عطا ہوں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے 17ویں اور 18ویں نمبر پر کھانا کھلانے یا روزہ کھلوانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذی روح کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے اور کسی کو کھانا کھلایا جاتا ہے یا پانی پلایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کا ذکر کیا کہ وہ ساری زندگی اس نے بدکاری میں گزاری تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بہت پیاسی تھی اور وہ کسی کنویں کے پاس گئی تاکہ وہ اپنی پیاس کو بجھا سکے۔ اس دوران اس نے ایک منظر دیکھا، زندگی میں صرف ایک نیکی تھی جو اس عورت نے کی اور وہی اس کے کام آ گئی۔ اور وہ منظر اس نے کیا دیکھا کہ اس کے نزدیک ایک کتا ہے جو کہ پیاس سے ہانپ رہا ہے اور اس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی پیاس بجھانے کے بعد کتے پہ نظر ڈالی، کھڑے ہو کے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کتے کے درد کو محسوس کیا کہ جس طرح میں پیاس سے تڑپ رہی تھی یہ بے زبان جانور بھی اسی طرح سے پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، فنزعت خفها، اس نے اپنی ساکس اتاری، فاوثقته بخمارها، اور اس جراب کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، چادر کے ساتھ۔ عموماً خواتین اپنے اوپر ایک چادر رکھتی ہیں کہ جس کو اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے، تو حدیث کے الفاظ ہیں فنزعت خفها، تو اس نے ایک ترکیب سوچی۔ تو نیکیاں کرنے کے لیے بھی اسی طرح سے ترکیبیں سوچنی چاہیے جیسے انفارچونیٹلی ہم انسان غلط کام یا برائیاں کرنے کے لیے ترکیب سوچتے ہیں۔ تو اس نے ایک ترکیب سوچی، اور وہ ترکیب کیا تھی؟ وہ ترکیب یہ تھی کہ اپنی جراب اتاری اور اپنی چادر کو پھاڑا۔ ڈریس عورتوں کو بڑا پیارا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ چادر کتنی قیمتی تھی، اس نے اسے پھاڑا اور پھر اس دوپٹے کے پیس کے ساتھ یا چادر کے پیس کے ساتھ اپنی جراب کو باندھا تاکہ ڈول کی طرح اسے کنویں میں لٹکا سکے، اور پھر اس نے اسی طرح سے اس کو لٹکایا اور اپنی ساکس میں پانی بھر کے نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بدکار خاتون کی مغفرت کر دی جائے۔ تو کیا فائدہ ہوگا ہماری ان نمازوں کا اور ان روزوں کا کہ جو ہم خود اپنے پیٹ بھرتے رہیں اور اپنے ساتھ بھوکے لوگوں کو دیکھتے رہیں، اور کم از کم کسی ایک کی بھوک بھی مٹانے کے لیے ہمیں خیال نہ آئے۔ عباس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی
کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کسی سائل کا انتظار کرتے، کوئی آتا تو اس کو ساتھ کھلاتے، پھر جتنا ہوتا کھلا دیتے اور خود بھی کھاتے، اور ساتھ سوتے وقت اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے پاس تھا، جو میسر تھا، جتنوں کو میں اپنے ساتھ شامل کر سکتا تھا میں نے کیا، اب اگر اس بستی میں پھر بھی آج رات کوئی بھوکا سویا ہو تو قیامت والے دن مجھ سے سوال نہ کرنا۔ وہ سوال کہاں ہوگا؟ آپ نے بھی وہ حدیث سن رکھی ہے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں تمہارے ارد گرد ہی تھا، بھوکوں میں مجھے تلاش کر لیتے۔ بندہ حیران ہو کر کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلا دیتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ رائٹ؟ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اس پر علماء کرام کا کہنا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اور دیگر علماء کرام کہ پانی پلانا ایک کمتر نیکی ہے اور اس کے مقابلے میں کھانا کھلا دینا ایک زیادہ بڑی نیکی ہے۔ تو اگر پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے تو کھانا کھلانے پر اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ اور پانی بھی کس کو پلایا؟ ایک جانور کو، اور اگر ایک انسان کو پلا دیا جائے، اور انسانوں میں سے بھی اگر صاحب ایمان کو پلا دیا جائے، کلمہ گو مسلمان کو پلا دیا جائے، تو فضیلت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ارد گرد مستحقین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ایفرٹ کریں، ترکیبیں سوچیں، ایک دوسرے کو ریکویسٹ کریں، بھائی میں تو اتنا ہی کر سکتی تھی، آپ بھی کچھ کوشش کریں، بچوں کو اپنے ساتھ شامل کیجئے، لائیے آپ اپنی پاکٹ منی نکالیں، چاہے 100 روپیہ ہی آپ اس رمضان میں کنٹریبیوٹ کریں، لیکن کرنا ضرور ہے تاکہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا یا دوسرے کی بھوک اور پیاس مٹانے پر اللہ رب العزت نے جو 17واں اور 18واں اجر و ثواب رکھا ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ گناہوں کی، یہاں پر 2 الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، الذنوب یعنی گناہ، والآثام اور برائیاں۔ برائیاں ذرا کمتر ہوتی ہیں، گناہ ذرا بڑے ہوتے ہیں، تو گویا تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میجر اینڈ مائنر سن سارے ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 19واں اجر و ثواب یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانے یا روزے دار کا روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ طویل ترین حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بنی آدم کو مخاطب کریں گے، مجھے اور آپ کو مخاطب کریں گے اور فرمائیں گے، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے بنی آدم۔ اچھا، حدیث کے الفاظ ہم نے بڑے غور سے سننے ہیں، اے بنی آدم میں بیمار ہو گیا تم نے میری عیادت نہیں کی۔ سب سے پہلا سوال جو مجھ سے اور آپ سے کیا جائے گا، میں بیمار تھا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ ابھی کھانا کھلانے کا ذکر نہیں آیا، سب سے پہلے بیمار کی عیادت کے لیے ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنے بیمار ہیں ان کی کم از کم ایک دفعہ عیادت ضرور کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہے، محلوں میں ہے، اسٹریٹ میں ہے، سب کا ہمارے ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فلم تعودنی، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ قال، بنی آدم کہے گا، یا رب کیف اعودک، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے پروردگار، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، وانت رب العالمین، آپ تو خود کل جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اما علمت، تمہیں پتا چلا تھا، ان عبدی فلانا مرض، میرا فلاں بندہ بیمار پڑ گیا اور تمہیں پتا چلا تھا، فلم تعودہ، پھر تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، پتا چل گیا کہ فلاں بیمار ہے اور ہم مصروف رہے اپنے کاموں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کے حقوق سے بھی کے بارے میں بھی ہم سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان حقوق کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ میں بیمار تھا، یہ نہیں کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی فعل کو منسوب کرتے ہیں تو اس کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، اگلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اما علمت، کیا تمہیں یہ بات پتہ نہیں چلی تھی، انک لو عدتہ، اگر تم اس کی عیادت کرتے، لوجدتنی عندہ، تو تم مجھے وہاں پاتے۔ نوٹ کیجئے گا، اگلی ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمائیں گے۔ یہی وجہ کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں تو جان لیجئے وہاں آپ کا رب موجود ہوتا ہے۔
وہ وہاں موجود ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بےکس لاچار بندے بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی روایت میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے میں آخرت کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مساکین کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، یہ تمہیں اللہ سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں. تو علماء کرام کا کہنا ہے یہ دونوں طرح سے قریب کرتے ہیں. یہ مساکین محتاج، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، آپ فزیکلی بھی قریب چلے جاتے ہیں اور روحانی طور پر بھی کہ ان کو دیکھ کر دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بہترین لباس عطا کیے، تو نے ہمیں. اور جب کسی اپنے سے مالدار بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ناشکری پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں جو کپڑے میں نے پہنے وہ کپڑے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو عطا کیا مجھے بھی عطا کر دیتے. تو یہ ایک راز ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو بیمار تھا وہ لاچار، مجبور، بے کس انسان، اس وقت جس کو ضرورت ہے دوسرے انسانوں کی طرف سے ہمدردی کے الفاظ کی، خیر خواہی کی، مریض کی آدھی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے جب وہ یہ دیکھے کہ لوگ اس کی کیئر کر رہے ہیں. اما علمت، کیا تمہیں میں نے یہ علم نہیں عطا کیا تھا، انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تم اس بیمار کی تیمارداری کرتے تو مجھے وہاں پاتے. اگلا سوال بھی نوٹ کریں اور الفاظ میں فرق نوٹ کیجیے گا. یبن آدم، اگلا سوال مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، اے بنی آدم، استطعمتک فلم تطعمنی، میں تجھ سے کھانا مانگتا رہا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. قالا، تو بنی آدم کہے گا، یا ربی کیف اطعمک، اے میرے رب میں کیسے آپ کو کھلاتا، وانت رب العالمین، آپ تو خود کل جہانوں کے پروردگار ہیں، پالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت، کیا تم نے یہ پتہ نہیں چلا تھا، انہ استطعمک عبدی فلان، میرا فلاں بندہ تم سے کھانا مانگتا رہا. اس کے حالات بتا رہے تھے کہ اسے کھانے کی ضرورت تھی. مانگنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہاتھ پھیلائے، مانگنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے حالات دیکھ کے گیس کر لیں کہ انہیں وہ کھانا میسر نہیں جو ہمیں میسر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، لیکن تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا. اما علمت، کیا تو نے نہیں جانا، انک لو اطعمتہ، اگر تم اسے کھلاتے، لوجدت ذلک عندی، تو تم مجھے اس کے پاس پاتے. پھر اگلا سوال نوٹ کیجئے، یبن آدم، اے بنی آدم، استسقیتک، میں تجھ سے پانی طلب کرتا رہا، پانی مانگتا رہا، فلم تسقنی، لیکن تو نے مجھے نہیں پلایا. تھر کے لوگ میرے اور آپ کے پاس نہ بھی آئیں، تھر کے لوگوں کی پیاس کی خبریں اگر ہم تک پہنچ جائے تو اب ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. ایک چھوٹا سا ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، آپ سب نے اس کی کہانی پڑھی ہے. ڈیوٹی سے لیٹ ہو جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور انبیاء کے اخلاق بڑے شاندار ہوتے ہیں، کردار بڑا شاندار ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق اور کردار کی نشانی ہے کہ وہ اپنے وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ہدہد کہاں ہے، ابھی تک اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوا. چھوٹا سا ایک پرندہ ہے جس کی ہمت اور طاقت میرے اور آپ کے سامنے کچھ نہیں. اس کی پریشانی دیکھیے، واپس آ کہتا ہے میں آج آپ کے لیے ایک ایسی بات لے کے آیا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں ہے اور اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. اور وہ یہ کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جو سورج کی پوجا کر رہی تھی، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کس نے کرنی ہے اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. آپ بادشاہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی ہے، آپ اس قوم کے ساتھ بات چیت کریں اور انہیں اللہ کی عبادت پر لائیے. ایک ننھا ہدہد. تو میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گھر کے لوگوں سے اتنے دور بیٹھے ہیں، ہم تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم اویئرنیس کمپین چلا سکتے ہیں کہ آئیے مل کر ان کے پانی کے لیے کچھ ایفرٹ کی جائیں. ایسی جگہ تلاش کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم کچھ ڈونیٹ کر دیں، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ میری طرف سے تھر والوں کے لیے جو پانی کے انتظامات ہو رہے ہیں وہاں پر پانی لگوا دیجئے. تو یہ جو سوال ہے نا کہ اے میرے بندے میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پلایا نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آئیں اور وہ ہمیں کہیں کہ ہم پیاسے ہیں تو پھر ہم وہاں تک پہنچے. ان کی پیاس کی اور تڑپ کی خبریں اگر ہم تک پہنچ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ان کی پیاس مٹانے کے لیے کوئی ایفرٹ کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیاس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، استسقا کا عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی طلب کیا تھا، فلم تسقہ، تم نے اسے پانی نہیں پلایا. اما انک لو سقیتہ، اگر تم اس کو پانی پلا دیتے، لوجدت ذلک عندی، تو مجھے ان کے پاس پاتے.
تو یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ کا مطلب دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ پھر میری رضا کو، میرے ثواب کو، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کو، اور سابقہ جو میجر اور مائنر سنز ہیں، کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ اس کو پانی پلا دیتے۔ تو کسی کی عیادت کرنا، کسی کی بھوک مٹانا اور کسی کو پانی پلانا، یہ وہ عظیم ترین نیکیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا اگر ہم اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان 3 کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں۔ انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے جب اسے بھوک تنگ کر رہی ہوتی ہے، اور انسان بیماری میں بہت مجبور ہو جاتا ہے، اپنے لیے اٹھ کے ایک پانی کا گھونٹ بھی اس کے لیے اپنے بستر پہ لا کے یا پینا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کسی مریض کے پاس عیادت کرنا، وقت گزارنا اور مریض کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ 19واں اجر و ثواب ہے روزہ کھلوانے کا۔ اور پھر اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ نوٹ کیجئے، ایک حدیث صرف یہاں پر آپ سے شیئر کروں گی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بھیڑ ذبح ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کتنی باقی رہ گئی ہے؟ تو میں نے کہا ساری چلی گئی، صرف کندھا باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہو ساری بچ گئی ہے سوائے ایک کندھے کے۔ تو آپ کی دیکھنے کی، سوچنے کی نظر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو 20ویں نمبر پر دیکھیے کھانا کھلانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ مشکل وقتوں میں اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی ہے اور انسان تنگی سے نکل آتا ہے۔ یہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ مشکلات میں بڑے کام آتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں کل جب آپ کا یہ لیکچر پریپیئر کر رہی تھی تو اس میں کچھ جگہ پہ تفاسیر پڑھ رہی تھی، تو آپ جانتے ہیں سورۃ الکہف میں ایک ذکر آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ بڑا نیک انسان تھا۔ تو آپ کی گئی نیکیوں کا پھل آپ کو ہی نہیں آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی ملنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سخی ہوں تو پھر ہمیں سخی ہونا پڑے گا، وہ ہم سے سخاوت دیکھیں گے تو وہ سخاوت کو انٹرنلائز کریں گے۔ تو جو کچھ بھی آج ہم کر رہے ہیں، یقین جانیے جو کچھ میں آج کر رہی ہوں ان کے اثرات ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی محسوس کریں گی اور ان کے پھل ان تک بھی پہنچیں گے۔ تو یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 20واں اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات میں وہ نیکیاں کام آتی ہیں۔ اب اس نیک آدمی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بچوں پر ایک مشکل آنے والی ہے، وہ یہ کہ دیوار گرتی ہے تو خزانہ لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وقت کے اتنے بڑے نیک آدمی کو حکم دیتے ہیں کہ دیوار سیدھی کر دو، رائٹ؟ تو مشکل میں کون کام آیا؟ اللہ کے حکم سے وہ کی گئی نیکیاں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں صالح انسان لکھا گیا، رائٹ؟ تو دوسروں کے ساتھ جب بھی اچھا سلوک کریں، بدترین انسان جس نے زندگی میں آپ کے ساتھ ہر طرح کا برا سلوک کیا اس کے ساتھ بھی اللہ کی خاطر اچھا سلوک کیجیے تاکہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے ہاں بہترین رہے۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے نامہ اعمال کی۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم لوگ بدسلوکی کریں تو ہم بھی بدسلوکی کریں، یہ مومن کے اخلاق نہیں ہوتے۔ مومن کے اخلاق ہے کہ اس نے ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک طویل ترین واقعہ ہے، آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں، میں صرف ریفر کروں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ بہت پریشانی کے ساتھ گھر پہ لوٹتے ہیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو انہا کمبل یا ایک اوڑھنی اڑھاتی ہیں، اور ساتھ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، میں آج بہت ڈر گیا ہوں، تو وہ کیا فرماتی ہیں؟ اور کتنی عقل مند اور سمجھدار خاتون تھی، کلا ہرگز نہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتی ہے کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آگے وجہ بیان کرتی ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہے ہیں۔ پہلی نیکی، بیوی گواہی دے رہی ہے، آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے والا ہو اسے کبھی اللہ ضائع کر سکتا ہے؟ اور پھر فرماتی ہیں وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دوسری نیکی کاؤنٹ کی۔ اور پھر فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ جو پریشان ہوتے ہیں ان کے دکھ درد بانٹتے ہیں۔ کھانا کھلانا بھی دکھ درد بانٹنا ہے، کسی کو کپڑا پہنا دینا بھی دکھ درد بانٹنا ہے، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو علم سیکھنے سکھانے میں مدد دے دینا،
دکھ درد بانٹنا ہے، کسی کو بیمار کو دوا پرووائڈ کر دینا، کسی کی چھت ڈال دینا، کسی کی فیس دے دینا، کسی کی سرجری کرا دینا، کسی کو عمرہ کرا دینا، دکھ درد ہے۔ وَتَكْسِبَ الْمَعْدُومَ، اور جس کے پاس نہیں ہوتے اس کو عطا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ ہمیشہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی بہت مشکل کام ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر نیکی کا کام بہت مشکل ہوتا ہے، ہر نیکی کا کام بڑا بھاری ہوتا ہے نفس پہ۔ یہی وجہ ہے کہ جنت جو ہے اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے ان چیزوں میں جو نفس کو پسند نہیں ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ہمیشہ حق بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اماں خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ اپنے بارے میں نہ ڈریں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں اور دکھ درد بانٹتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو عطا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کام کے لیے کوشش اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں یہ 20واں سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا، روزہ کھلوانے کے نتیجے میں یہ وہ نیکی ہے کہ جو کسی بھی تنگی کے وقت میں ہمارے انشاءاللہ کام آئے گی، اور نہ صرف ہمارے کام آئیں گی، یہ نیکیاں ہماری اولادوں کے لیے بھی کام آتی رہیں گی۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے ہماری کی ہوئی نیکیاں ان کے بھی کام آتی رہیں گی۔ اور ایک نسل نہیں، ابن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ایک شخص کی نیکی کی وجہ سے اس کی 7 نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہم کچھ افراد کو دیکھ کے سوچتے ہیں یہ کسی بڑے اچھے خاندان کے لوگ محسوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنا نوازا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزنز ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس رمضان کو بھرپور تیاری کے ساتھ، بھرپور پلاننگ کے ساتھ گزارنے کی اور عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے سابقہ تمام رمضانوں سے بہتر بنا دے، اور اس میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔